بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. رب زدنا علما وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم اخذل من خذل أهل غزة. اللهم عاد من عاد أهل غزة. اللهم آذ من آذى أهل غزة. اللهم عطش من عطش أهل غزة. اللهم جوع من جوع أهل غزة. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي كل مكان. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وصلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو چند بھائیوں کی یہ خواہش تھی کہ میں چوتھے جو باب ہے اس پر کچھ گفتگو کروں، لیکن یہ کہ اس کا تسلسل کیونکہ تیسرے باب سے، اور تیسرا باب اتنا لمبا بھی نہیں ہے، تو یہاں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ حقوق کی جو بحث ہے وہ آزادی کے بحث کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ بنیادی جو عقیدہ ہے وہ آزادی ہے. حقوق جو ہیں اسی عقیدے کی ایک تجسیم ہے. تو آزادی، عقیدے اور نظریے کا فرق. دور حاضر کی اسلامی فکر کی یہ ایک عمومی کمزوری ہے، خاص طور پہ ہندوستان میں، کہ وہ عقائد اور نظریات میں فرق نہیں کرتی، بلکہ حقیقت میں ہر جگہ عقائد اور نظریات میں فرق. نظریات کا مطلب ہے آئیڈیالوجی، اور اس کو مطلب مذہب بھی کہہ سکتے ہیں، مذہب جس کو مسلک کہتے ہیں، جس میں کیونکہ اردو زبان میں مذہب ایکچولی دین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو لیکن مذہب یہ نہیں، جیسے حنفی مذہب. تو حنفی مذہب کوئی دین تو نہیں ہے، وہ دین کی ایک تشریح ہے. تو اس لیے اگر آپ کہیں کہ حنفیت جو ہے وہ دین ہے، یہ اسلام کی ایکول ہے، تو اس کا مطلب ہے جو غیر حنفی ہے ان کو آپ نے اسلام سے ہی نکال دیا. تو یہ ایک، اس لیے مذہب تو یعنی مذہب کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر انسانی دین کی تشریح جو ہے وہ دین کے برابر نہیں ہو سکتی. تو یہ بنیاد مذاہب کی یہی ہے. اور قطعیات جو دین کی قطعیات ہیں ان میں مذاہب نہیں ہوتے، یعنی یہ کوئی مذہب نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں. 5 نمازوں کے فرائض جو ہے یہ قطعیات دین میں سے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ہاں، امام ابو حنیفہ کا یا احناف کا یہ مذہب ہے کہ مثلا یہ ہے کہ سورہ فاتح جو ہے واجب ہے نماز میں، یہ قیام جو ہے وہ فرض ہے، یہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ شرط ہے، رکن ہے، شرط ہے احناف کے نزدیک. مثلا جب شوافی کا مذہب یہ ہے کہ احناف کی زبان میں، شافیوں کا اور مالکیوں کا اور حنبلیوں کا مذہب یہ ہے کہ سورہ فاتح فرض ہے. یعنی احناف کی اگر اصطلاحات کو استعمال کیا جائے، لیکن یہ کہ مثلا احناف جو ہیں وہ مذہب، احناف جو ہیں وہ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں عموماً، ہمیشہ نہیں لیکن عموماً. تو یہ ایک اصطلاحی فرق ہے، جبکہ جو جمہور ہیں وہ فرض اور واجب کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ مذاہب ہے، اس کا تو مذاہب حق ہیں سارے، لیکن یہ کہ مذاہب کو دین سمجھنا جو ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اور اس میں جو بنیادی کتاب ہے پڑھنے کی اور سمجھنے کی، جن حضرات کو اس کی استعداد ہو، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، کیا ہے کتاب تو نہیں، چھوٹا سا رسالہ ہے، اللہ بھلا کرے، اللہم صلی علی محمد وعلی الاقتصاد فی الاعتقاد بھی ہے، لیکن اس کا
اس کی بات نہیں کر رہا تھا. الاقتصاد فی الاعتقاد بھی اس سلسلے میں اہم ہے، لیکن جو اصل کتاب ہے وہ جو اصل میں اس میں کتاب ہے وہ امام غزالی کے فیصل التفرقہ بین الاسلام والزندقہ. تو یہ وہ اس کتاب میں امام غزالی نے عقیدے اور مذہب کا جو ہے فرق وہ واضح کیا. بہرحال دور حاضر کی اسلامی فکر میں ایک عمومی کمزوری ہے کہ وہ عقائد و نظریات میں فرق نہیں کر پاتے، اور نظریات میں وہ اختلاف کی بنیاد پر عقائد میں اختلاف کا حکم لگاتے ہیں. ان لوگوں کو کافر کہنا، جیسے بریلوی مثلا یہ دیوبندی بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں، نعوذ باللہ. عقائد سے مراد ایمانیات ہے. اسلامی ایمانیات میں ایمان باللہ، ایمان جو 6 ایمانیات ہیں، ایسا ایمان بالرسالت، اور ان کو اجمالی طور میں ان میں تفصیل بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ایمان بالرسالت، قبر حشر کے، کیونکہ تفصیل میں اختلاف ہو سکتے ہیں، قبر حشر، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ. ان عقائد پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے. ہر گروہ جو متذکرہ بالا عقائد پر ایمان نہیں رکھتا کافر ہے، اس کو کافر کہنا درست ہے. ان کافر عمومی معنی میں، کیونکہ کفر معین جو ہے وہ قاضی کا کام ہے، وہ مفتی کا بھی کام نہیں ہے، وہ قاضی کا کام ہے. اس لیے مطلب یہ ہے کہ جو بریلویوں نے علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے، اس کا یعنی وہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقائد کفریہ ہیں، یا لیکن یہ کہنا کہ ایک شخص معین کافر ہے وہ مفتی کا کام نہیں، وہ قاضی ہی لگا سکتا ہے اتمام حجت کے بعد. اور عمومی فرقوں کو اسلام سے نکالنا اس کے لیے اجماع کی ضرورت ہے. جیسے مثلاً یہ کہ قادیانیوں کے بارے میں اجماع ہے، لیکن جو شیعوں کے مین سٹریم فرقے ہیں اس پہ کبھی اجماع نہیں ہے، تو اس کو ان کو کافر کہنا ایک بہت بڑی گمراہی ہے. اور یہ بھی مطلب بریلویوں اور دیوبندیوں کا ایک عمومی مسئلہ ہے. یہ نہیں عقائد کو کفری آپ کیسے ہیں گمراہ. عموماً جو علماء اسلام کفر کے فتوے لگاتے ہیں اس سے مراد کفر نہیں ہوتا، یعنی کفر یعنی کفر اس کو کہتے ہیں کفر دون الکفر. یعنی وہ اس لیے یعنی لگانا تو نہیں، لیکن اس لیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں ان عقائد سے مطلب یہ ہے کہ نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس سے لوگوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے بہرحال نظریات سے مراد وہ تصورات یا تھیریز ہیں جو عقائد کے اظہار کے لیے ضروری ہیں، یعنی مذاہب. مثلا دیوبندی اور بریلوی مکتب فکر میں عقائد اسلامی کے فروغ کے لیے پیر و مرید جس نوعیت کا رشتہ قائم کیا جانا چاہیے، ان رسوم و رواج کی ادائیگی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں. یعنی ہر چیز تو تصوف کی ایک تو حقیقت ہے، وہ تو مطلب دین کا اصل ہے، لیکن بہت سی اس میں چیزیں ہیں جو لوگوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پہ بڑھائیں، تو اس میں حلال حرام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک تجربہ ہے، لیکن اس کو دین نہیں بنانا چاہیے. نہیں، آدمی کو میں اپنے تجارب سے پتہ چلا کہ کچھ قسم کے ذکر ان کو فائدہ دیتے ہیں کسی خاص وقت میں، تو اس کو جب جس حد تک مطلب یہ ہے کہ اس کو لازمی نہ سمجھے تو وہ مباح ہے. اس قسم کی چیزیں جس طرح کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان شریعت کے احکام سے تصادم نہیں. نہ صرف یہ کہ تصادم نہیں، بلکہ شریعت کے جو احکام ہیں مطلب یہ کہ آدمی کا ایک استاد ہونا چاہیے، اور آدمی کو اس سے پوچھنا چاہیے، جس کے اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو تو جس کے پاس علم ہو اس سے پوچھنا چاہیے. تو علم جو ہے علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن، یعنی دل کے امراض کا علم، تو اس کے لیے ارشاد ضروری ہے. جس طرح جو ہے ظاہری حکام میں ارشاد ضروری ہے، تو آپ کا استاد جیسے فقہ میں ہونا ضروری ہے، اسی طرح مطلب دل کے حالات اور امراض کے بارے میں بھی آپ کا استاد ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک نظریاتی اختلاف، لیکن اس کا یہ تو بنیاد ہے کہ استاد آپ کا ہونا، لیکن اس کیا شکل وہ اختیار کرے. مطلب آپ نے مدرسہ بنایا یا کسی سے گھر جا کے اسے پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک اجتہادی چیز ہے، اس کا مطلب ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں. تو ایک نظریاتی اعتقادی اختلاف نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایک نظریاتی اختلاف کو اعتقادی اختلاف بنا جاتے ہیں، اور اس کی وجہ غلو. ایک اس کی وجہ غلو یعنی انتہا پسندی، دوسرا اس کی وجہ ہے ناانصافی دوسروں کے ساتھ اور ظلم.
جبکہ اللہ تعالیٰ تو ظلم کے خلاف ان اللہ یامر، ہر جمعے کے خطبے کے آخر میں کہتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. تو یہ بغی اور ظلم جو ہے یہ بہت بری چیز ہے. تو اعتقادی اختلاف نہیں ہے، اور اس نظریات اخلاق بنیاد پر کسی گروہ کو یا اس کے افراد کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، ارکان اسلام کو مانتا ہے 5، اور ایمانیات جو 6 ہے اس کو مانتا ہے، اجمالی طور پہ وہ مسلمان ہے. اس کو کافر کہنا ایک بہت بڑا ظلم عظیم ہے. سرمایہ دارانہ زندگی کے مختلف نظریات ہیں. تو اب یہ بحث کیوں کی؟ اس لیے کہ سرمایہ داری بھی ایک دین ہے، اور پھر اس کے نظریات مختلف مذاہب ہیں. تو قوم پرستی سرمایہ داری کا ایک مذہب ہے، سوشلزم اس کا ایک مذہب ہے، لبرلزم اس کا ایک مذہب ہے، سوشل ڈیموکریسی اس کا ایک مذہب ہے، انارکزم اس کا ایک مذہب ہے. لیکن جو دین ہے وہ سرمایہ داری ہے. تو یہ سب سرمایہ دارانہ نظریات ہیں اور جدا اس لیے مطلب یہ غلط فہمی ہمارے یہاں ہے کہ کوئی مارکسزم سرمایہ داری کے خلاف. مارکسزم جو ہے سرمایہ داری کی ایک مخصوص تشریح ہے. یہ فاشزم جو ہے، نازیزم جو ہے، وہ سرمایہ داری کے خلاف نہیں ہے، وہ سرمایہ داری کی ایک خاص تشریح ہے. اس طرح سوشلزم سرمایہ داری کے خلاف نہیں ہے، وہ سوشلزم جو ہے سرمایہ داری کی ایک خاص تشریح ہے. تو قوم پرستی، سوشلزم، لبرلزم، سوشل ڈیموکریسی، انارکزم کو آپ ایسے ہی سمجھ لیں، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، یہ اس قسم کی چیزیں. یہ سب سرمایہ داران نظریے اس لیے ہیں کہ ان کے ماننے والوں کے عقائد ایک ہیں. اور عقیدہ کیا ہے؟ بنیادی عقیدہ یہ 3 ہیں جس کے آگے آئے گی. یہ 3 عقیدے بنیادی عقیدے ان سب لوگوں کے. اس کی تشریح میں فرق ہے، تو اس سے مذاہب جو ہیں بنتے ہیں، لیکن عقیدہ بنیادی یہ 3 ہے. اور ان تینوں میں سے بھی جو اصل عقیدہ ہے وہ آزادی ہے، اور مساوات اور ترقی جو ہے آزادی کے یعنی ذیلی عقائد ہیں. تو بنیادی جو عقیدہ ہے وہ آزادی ہے. اس لیے اس کو آزادی کا مطلب سمجھنا، اس کا مقصد کیا ہے. اب ہم سرمایہ دارانہ عقائد کی تفصیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تو جو شخص ان پر ایمان لے آتا ہے، یعنی آزادی، مساوات، ترقی، وہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی اختیار کر لیتا ہے. ہر مزدور جو آزادی، مساوات، ترقی پر ایمان لے، وہ تمام تر مخلوق الحالی کے باوجود ایک سرمایہ دارانہ زندگی اختیار کرتا ہے. ہم اس کو سرمایہ دار کہنے میں حق بجانے. اس کے برعکس حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام تر دولت مندی کے باوجود سرمایہ دار نہ تھے، کیونکہ وہ آزادی، مساوات اور ترقی پر ایمان نہیں لاتے تھے، کہ وہ اللہ کے عبد تھے. جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تو ہم آزادی، مساوات اور ترقی کے وہ مطالب قبول کرتے ہیں جو تاریخ میں رائج ہیں. یعنی آزادی کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ اپنے ذہن میں بیان. آزادی یعنی تاریخی طور پہ آزادی سے کیا مراد ہے. یہ تو آزادی کے لغوی معنی کی بات نہیں کر رہا ہے، اصطلاحی معنی علوم مغربیہ میں، اس کے فلسفے اور سیاست اور معیشت میں آزادی کا کیا مطلب. تو اس لیے لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں آزادی ہے تو وہ مجردانہ بات کرتے ہیں، تاریخی طور پہ بات نہیں کرتے. تو اسلام میں آزادی کا ایک خاص تصور ہے، لیکن وہ اسلام میں وہ کوئی عقیدہ نہیں ہے. اور جس چیز کی ضد ہے آزادی، وہ بندگی ہے. تو اسلام میں بندگی ہے، آزادی نہیں ہے. تو آزادی بنیادی طور پہ بندگی کا رد ہے، اور یہ کہنا ہے کہ انسان خود مالک ہے، یہ آزادی کا مطلب ہے. اب لبرلزم کہتا ہے کہ فرد مالک ہے، مارکسزم کہتا ہے کہ انسانی نوع مالک ہے، اور قوم پرستی کہتی ہے کہ انسان کے گروہ مالک ہیں. تو مالک الملک بدلتے رہتے ہیں، لیکن وہ خدا کو مالک نہیں مانتے. اور اس میں آپ کو خدا کو انکار کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کو مانتے ہوں، لیکن یہ سمجھتے ہوں کہ جیسے کانٹ جو ہے خدا کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے خدا کا شریک ہے. انسان خدا کا بندہ نہیں ہے، خدا کا شریک ہے، کیونکہ انسان خود خدا ہے. اور یہ عیسائیوں کے ہاں سے آیا ہے، کیونکہ عیسائیت نے ان کو یہ نظریہ دیا کہ ایک آدمی جو ہے انسان بھی ہو سکتا ہے اور خدا بھی ہو سکتا ہے.
تو ہیگل نے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ عیسائیت کہتی ہے کہ مسیح علیہ السلام انسان خدا کے بیٹے ہیں، تو ہیگل نے کہا جناب صرف مسیح علیہ السلام نہیں، ہم سب خدا کے بیٹے ہیں، اعوذ باللہ، تو یعنی ہم سب خدا ہیں، خدا کے خدا میں شریک، اور کانٹ یہ کہتا ہے کہ ہم خدا کے شریک ہیں، اور جس بنیاد پہ وہ خدا کا شریک انسان کو ٹھہراتا ہے وہ اس کی عقل ہے، تو کہتا ہے کہ خدا جو ہے عقل محض ہے، جیسے کہ رسول نے کہا، تو اس لیے جس حد تک ہم انسان جو ہے عقل ہے وہ خدا کا شریک ہے، اور جس حد تک عقل نہیں ہے وہ حیوان ہے۔ تو یہ ایک یعنی عیسائیت کی خصوصی تشریح ہے، یعنی عیسائیت، ظاہر ہے عیسائیت نے کبھی بندگی کا انکار نہیں کیا، لیکن اس کی گمراہیوں میں کی وجہ سے جو ہے بندگی کے انکار کی راہ کھلی، تو یعنی جدیدیت کا عیسائیت سے خاص تعلق ہے، وہ جدید عیسائیت کو رد بھی کرتی ہے لیکن عیسائیت کی ایک خاص تشریح بھی کرتی ہے، اور عیسائیت کے غیر ہے۔ تو یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، یہ آہستہ آہستہ اس پہ جاری رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔